السلام علیکم دوستو، جی ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 کا پارٹ 2 آج ڈسکس کریں گے جس میں ہرقل شاہ روم کو لکھے گئے خط میں کیا لکھا ہوا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا تھا ان کو پیغام حق دینے کے لیے۔ ہرقل شاہ روم نے نبی کی رسالت کے بارے میں کیسے جانا، اور پھر ہرقل نے کس کو قتل کرنے کا حکم دیا، جانیں گے پورا واقعہ اسی حدیث میں۔ دوستو میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر دیں اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے، تاکہ مزید ویڈیو احادیث کی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ جی دوستو، ہم نے پہلے اس کے بارے میں ڈسکس کر لیا تھا، آج ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے وحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شاہ روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردنی کریں گے تو آپ کی رایا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں، تم اس سے کہہ دو کہ وہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا تو وہ خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غوغا ہوا، بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو قشابہ کے بیٹے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے، دیکھو تو اس نے بنی اصفر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم ہرقل کا مصاحب اور شام کے انصاری کا لاٹ پادری بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایلیا آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا، اور اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا۔ بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ سلطنت نے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ کر بھیجا کہ وہاں جتنے یہود ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، یعنی کہ انہوں نے حکم دیا کہ تمام یہودیوں کو قتل کر دیا جائے۔ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرقل نے سارے حالات سن لیے تو کہا جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا، اور وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرقل ہمس چلا گیا۔ اب ہمس سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ اس کی رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کے موافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے ہمس کے محل میں طلب کیا، اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ پھر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی تو ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا۔
تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ دربار آئے تو اسے پایا۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا کہ میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو میں نے دیکھ لیا۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان، یونس اور معمار نے بھی زہری سے روایت کی ہے۔ جی دوستو، مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اور احادیث سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں تاکہ مزید میری احادیث کی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص میری حدیث سنتا ہے اور اس کو آگے بیان کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو روشن فرما دے جو مجھ سے حدیث سنتا ہے اور پھر آگے دوسروں کو پہنچا دیتا ہے۔ تو دوستو، آپ بھی صدقہ جاریہ میں حصہ لیں اور دین کی باتوں کو پھیلائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 پارٹ 1 کو ڈسکس کریں گے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل شاہ روم کو دین کی دعوت دی تو اس کا کیا رد عمل تھا، ابو سفیان نے کیا کہا حضور کے بارے میں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں کیا کہا، اور انہوں نے کیا جھوٹ منسوب کیا، اور ہرقل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا کہا، جانیں گے ہم اسی حدیث کی ویڈیو میں۔ تو دوستو، اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیو کی اپڈیٹ فوری مل سکے۔ شکریہ۔ ہرقل شاہ روم نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ، علماء، وزراء، عمراء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ تو ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ ہرقل نے یہ سن کر حکم دیا کہ اس کو ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں، اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ خیر، پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ تو بڑے اونچے عالی نسب والے ہیں۔ پھر شاہ روم نے اسے کہنے لگا کہ پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں سے ایسی بات کہی تھی یعنی رسالت کا جو ہے اعلان کیا تھا؟ تو پھر ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا ان کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے، کمزوروں نے کی ہے؟ میں نے کہا نہیں، کمزوروں نے کی ہے۔ پھر کہنے لگا اس کے تابع دار روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیا آپ نے اس نبوت کے دعوے سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین مشہور تھے مکہ میں۔ اب ہماری اس سے صلح ہو چکی ہے، ایک مقررہ مدت تک ٹھہری ہوئی ہے صلح،
معلوم نہیں اس میں کیا کرنے والا ہے، ابو سفیان کہتے ہیں کہ معلوم نہیں وہ کیا کرنے والا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کیا پتہ وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کے سوا کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا، کیونکہ باقی پیچھے ساتھی بیٹھے تھے وہ اس کا پردہ فاش کر دیتے۔ ہرقل نے کہا کہ کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ پھر ابو سفیان کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں۔ بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہوتی ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت جاتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا یعنی کہ ابو سفیان نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شریک نہ بناؤ، اور اپنے باپ دادا کے شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں سے عالی نسب ہے، یعنی کہ پیغمبر کا جو نسب ہے وہ ہاشم ہے، بنو ہاشم قبیلہ، اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجا جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی تو تم نے جواب دیا نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے نہیں کہی تو وہ سمجھتا ہے کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروغ گوئی یعنی کہ جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے کبھی؟ یعنی کہ پیغمبر نے کبھی جھوٹ بولا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی یعنی کہ جھوٹ منسوب نہیں کرتے سے بچے اور اللہ کے بارے میں کسی جھوٹی بات وہ کیسے کہہ سکتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیروکار ہیں یا کمزور، جیسا کہ اس نے پہلے پوچھا تھا۔ تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے۔ تو دراصل یہی لوگ پیغمبر کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ مرتد سے مراد یعنی کہ نبی کے دین کو ایک دفعہ اپنائے اس کے بعد چھوڑ دے۔ تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اس کی مسرت رچ بس جاتی ہے تو وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں یعنی کہ پیغمبر وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں، پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے کہا ہے کہ وہ تم سے کسی چیز کے لیے کہتے ہیں، تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پوجا یعنی کہ پرستش سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں تو میں اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ یعنی کہ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر تعریفی کلمات بھی کہے۔ جی دوستو، ہماری اس حدیث کا پارٹ 2 ہم بعد میں ریکارڈ کریں گے، کیونکہ ایک لمبی حدیث تھی جس کی وجہ سے اس کے 2 پارٹ بنائے گئے۔ دوستو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید فرمان اور حدیث بر وقت آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کی اور ہماری رہنمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ جی دوستو، یہ میری ویڈیو کو مزید بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی حدیث پہنچ جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک حدیث سنتا ہے اور دوسرے کو پہنچاتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو منور کرتا ہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔
السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 کو بیان کریں گے، جس میں فرمایا گیا ہے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواد تھے؟ کب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جود و کرم زیادہ فرماتے تھے؟ اہم حدیث، اور اس حدیث میں ہم جواد کے مطلب بھی جانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعریفی کلمات میں کہا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد یعنی سخی تھے۔ یہاں پر جواد کا مطلب سخی کا ہے، اور رمضان المبارک میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستو اسی طرح کی مزید احادیث اور فرمانوں سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کو بھی شیئر کر دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور فرما دیتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5 کو بیان کریں گے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر سختی محسوس کرتے تھے، حضور وحی کو کس طرح یاد فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو کس چیز سے منع فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے وحی یاد کرواتے تھے، جانیں گے ہم اسی حدیث کے اندر انشاءاللہ۔ جی دوستو، مزید اس کے راویوں کے بارے میں بیان کریں گے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو امانۃ قال حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ قال حدثنا سعید عنی ابن عباس۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام الہی لطارق الخیر کی تفسیر کے سلسلہ میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے۔ اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے ہونٹ میں ہلاتا ہوں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ سعید کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلایا کر دکھایا کرتے تھے ہمیں۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر یہ 3 آیت اتری کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اور اس چیز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اس کو جمع کرنا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یعنی قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جما دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ پھر جب ہم پڑھ چکیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو۔ حضور کو تاکید کریں اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارا ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے مطلب سمجھانا۔ پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے، تو آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔ جی دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید اس طرح کے فرمانوں سے جڑے رہنے کے لیے، احادیث سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم 78,000 سے زائد میں نے احادیث جمع کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ احادیث اسی چینل پہ بیان کی جائیں گی۔ تو دوستو میرے ساتھ جڑے رہیں، خود بھی اس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4 کو بیان کریں گے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی رکی تو کیا حالات پیدا ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے وقت کہاں بیٹھے تھے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ خوف طاری ہوا تھا، اور دوسری وحی کیا نازل ہوئی تھی۔ بہت ہی اہم حقیقت ہم اسی حدیث میں بیان کریں گے، کس کس راوی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ دوستو اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی، اور میں نے اپنا
سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی فرشتہ تھا، یعنی کہ دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ دوستو یہی وہ دوسری وحی تھی۔ اس کے بعد وحی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے، عبداللہ بن یوسف سے اور ابو صالح نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور عقیل کے علاوہ زہری سے لے کر حلال بن رواد نے بھی یہ روایات کیا ہے۔ اسی طرح یونس اور معمار نے بھی روایت میں لفظ فوادہ کی جگہ بوادہ نقل کیا ہے۔ تو یہ تھے مختلف راوی جنہوں نے اس حدیث کی تصدیق کی اور اس حدیث کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی کے الفاظ یہی تھے، اور یہی وحی دوسری وحی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے فرمانوں سے آگاہی حاصل ہوتی رہے اور مزید احادیث آپ کو مل سکیں۔ تو میرے اس چینل کو ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید احادیث مل سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 کو بیان کرنا ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی، کیا فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا تھا، بھینچا تھا، کیا بھینچنے کی وجہ سے نبی کی حالت خراب ہوئی تھی۔ جب ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے کر گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس تو انہوں نے کیا پیش گوئی کی اور ورقہ بن نوفل نے کیا خواہش ظاہر کی، جانیں گے آج ہم اسی حدیث کے اندر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا۔ توشہ ہمراہ لیے ہوئے، توشہ مراد کھانا، وہاں رہتے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا، توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ کھانا توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت نشین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا دبایا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا، مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل ان انوکھے واقعات سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت ختیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھ کو کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھا دیا گیا، جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ڈھارس باندھی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک تھے، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی
مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اس کو لکھتے تھے، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا، اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا اس کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین مقبول ہوں؟ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے آئے گا یہ لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصے تک وحی کا آمد کا جو سلسلہ ہے وہ بھی موقوف ہو گیا۔ جی دوستو، اسی طرح احادیث جاننے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑے رہنے کے لیے میرے اس چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید فرمان آپ کو ملیں گے، اسی احادیث چینل پر ملیں گے، اور ہم جو ہے تمام احادیث کو نمبر وائز آپ کو بیان کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی سب کی ہدایت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 کو بیان کریں گے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی، فرشتہ کی صورت میں آتا، وحی کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کس طرح کے ہوتے، ہم اسی ویڈیو میں تمام باتوں کو جانیں گے۔ ایک شخص حارث بن حشام نامی نے حضرت سے سوال کیا تھا کہ حضور آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں بھی حضرت کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، جب اس کا سلسلہ موقوف ہوتا تو آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہوتی تھی۔ جی دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید اسی طرح کے فرمان سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی ہوگی، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید نئے پیغامات کو، نئے احکامات کو، نئے فرمان کو احادیث کی شکل میں آپ کو بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر اول کو بیان کریں گے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیت، ہجرت اور شادی کے بارے میں حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا، یعنی کہ جو نیت ہوگی وہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت ترک وطن کے لیے ہو، دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، یا کسی اور سے شادی کی غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت اس نے کی، ہجرت کی۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ہے کہ جو آپ عمل کرتے ہیں اس کا دار و مدار نیت پر ہے، جس چیز کے لیے آپ نیت کریں گے وہی ملے گا۔ جی دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے فرمان سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو فالو کر دیں اور اسے سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید فرمان اور حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ کی رہنمائی ہوگی۔